آج انسان سب سے زیادہ تنہائی کا شکار کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خود کو کائنات کا مرکز سمجھ بیٹھا ہے. اور رحمان الرحیم، اللہ اپنا تعارف طاقت سے نہیں کرواتا، اللہ اپنا تعارف رحمت سے کرواتا ہے. یہ بہت بڑا میسیج ہے. دنیا ایک غلطی پر انسان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. اللہ بار بار اپرچونٹی دیتا ہے، موقع دیتا ہے. تم گناہ کرو، وہ دروازہ بند نہیں کرتا. تم پلٹ آؤ، وہ تانا نہیں دیتا. آج ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے. ہم کہتے ہیں میں بہت خراب ہوں، اب میں ٹھیک نہیں ہو سکتا یا ہو سکتی. یہ سوچ قرآنی نہیں ہے. قرآن کے بعد میں مالک یوم الدین، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے بیلنس. اگر صرف رحمت ہوتی تو انسان بگڑ جاتا، اگر صرف حساب ہوتا تو انسان ٹوٹ جاتا. اللہ ہمیں نہ بگاڑتا ہے نہ توڑتا ہے، وہ ہمیں سیدھا کرتا ہے. آج کا انسان ایکسٹریم کیوں ہو گیا؟ یا تو سب چھوڑ دیتا ہے یا سب کو جسٹیفائی کرنے لگتا ہے. قرآن ہمیں درمیانی راستہ دکھاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت انسان کا غرور توڑ دیتی ہے. ہم عبادت بھی اللہ کی کرتے ہیں اور مدد بھی اللہ سے مانگتے ہیں. لیکن آج حقیقت کیا ہے؟ عبادت اللہ کی، مدد جو ہے وہ انسانوں سے. ہم اللہ کو نماز تک ہی جو ہے نا لمیٹڈ کر دیتے ہیں، کہ نماز تک ہی جو ہے نا ہماری وہ محدود کر دیتے ہیں، اور زندگی دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں. اپنی لائف کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دل بھر کر بھی خالی رہتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ قرآن کی سب سے طاقتور دعا ہے. کیونکہ انسان سب کچھ جان کر بھی راستہ نہیں جانتا. آج ہم ڈھونڈتے ہیں جو ہے نا کیریئر کوچ کیریئر، ہم ڈھونڈتے ہیں لائف کوچ، ٹھیک ہے، ہم ڈھونڈتے ہیں ریلیشن شپ ایکسپرٹ، یہی بات ہے، مگر اللہ سے راستہ نہیں مانگتے. یہی وجہ ہے کہ راستے جو ہے نا ہوتے ہوئے بھی زندگی ہمیں جو ہے نا بھٹکی. ہدایت صرف معلومات نہیں، ہدایت صحیح ڈائریکشن کا نام ہے. اور ڈائریکشن بغیر مانگے نہیں ملتی، ڈائریکشن بغیر مانگے نہیں ملتی. سورہ فاتحہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تم مضبوط